کا یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں کچھ قانونی معاملات پر بات کرنے۔ کل خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں میری دوران سماعت تفصیلی گفتگو ہوئی، کچھ گزارشات اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں وہ لگی ہوئی تھی۔ اس معاملے کی آج سنوائی تھی، تو آج ہماری جانب سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ عدالت کے سامنے تھی، اور دیگر معاشرے کے جو شعور طبقے ہیں، شعور افراد ہیں، ان کی جانب سے بھی متعدد درخواستیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے اب یہ بات واضح ہے پوری قوم کو کہ 26ویں آئینی ترمیم نے جو پاکستان کے عدالتی نظام کو نقصان پہنچایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماضی میں مارشل لاء کے ادوار میں تو یہ ہوتا رہا کہ پی سی او کے ذریعے ججوں کو نکال دیا گیا، کسی پی سی او کے تحت منظور نظر لوگوں کو جج بنایا گیا، لیکن ایسا شاید کبھی نہیں ہوا کہ ایک بظاہر غیر عسکری نظام کے دوران جب مارشل لاء بظاہر نہ لگا ہوا ہو، یہ کیا جائے کہ پوری عدلیہ کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو روح ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم شروع دن سے ایک منصوبہ تھا پاکستان کی عدلیہ کے خلاف۔ جو لوگ اس ترمیم کی حمایت کر رہے تھے، ہمارے کچھ نادان دوست، ان کو ہم اس وقت بھی سمجھاتے تھے اکتوبر 2024 سے پہلے کہ اس ترمیم کے بعد عدلیہ کا عملاً وجود ختم ہو جائے گا اس ملک سے، اور یہی کچھ ہوا ہے پچھلے ایک سال کے عرصے میں جب سے 26ویں ترمیم ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک حملہ ہوا، وہاں ایک نیا نظام رائج کیا گیا جس کے خلاف 5 جج صاحبان کھڑے ہوئے ہیں۔ کس طرح جہانگیری صاحب پر حملہ کیا گیا، ان کی ڈگری پہ حملہ کیا گیا، کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے جو ایک جبر کا ضابطہ اب رائج ہے اس ملک میں۔ وہ الیکشن دھاندلی کے مقدمات میں فارم 45 طلب کر رہے تھے، ان کا یہ جرم تھا، جس کی پاداش میں ان پہ ایک مذموم نوعیت کا حملہ ہوا، اور آپ کے سامنے ہے وہ تمام صورتحال۔ 5 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چل کر سپریم کورٹ آتے ہیں انصاف مانگنے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور پاکستانی کی روح کو کانپ جانا چاہیے، اور ہم یہ ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے اس نظام کا، اگر اس نظام میں کوئی ضمیر ابھی باقی ہے۔ تو آج جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ لگا کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، تو 2 ہماری درخواستیں ہیں متفرق نوعیت کی جن پہ ہم نے اصرار کیا کہ ان کو پہلے سنا جائے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ اس تمام مقدمے کی لائیو سٹریمنگ ہو، یعنی کہ ٹی وی پہ اس کو چلایا جائے تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی امید ہے انصاف کی، کیا توقع ہے کہ اس ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا؟ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ کوئی امید ہو یا نہ ہو، کوئی توقع ہو یا نہ ہو، ہم نے یہ مقدمہ لڑنا ہے۔ ہم نے تاریخ کے لیے یہ مقدمہ لڑنا ہے، اپنی قوم کے لیے یہ مقدمہ لڑنا ہے، اور اس امر کا اعلان کرنا ہے کہ تاریخی کے دور میں بھی شمع جلانے والے موجود ہیں۔ یہ ہم نے اعلان کرنا ہے کہ ہر جھوٹ کے مقابلے میں سچ کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے، اور سچ کی آواز جھوٹ پر برتر ہے، اور انشاءاللہ تاریخ گواہ رہے گی کہ ہم نے یہ آواز بھی اٹھائی، اور جب ہم انشاءاللہ ایک دن پاکستان کو پھر واپس قانون اور آئین کی ڈگر پہ لائیں گے تو یہ ایک سنگ میل ہوگا ہماری مزاحمت۔ یہ مزاحمت ہم کرتے رہیں گے۔ آج ہماری لائیو سٹریمنگ کی درخواست جو تھی وہ قبول ہوئی ہے۔ اب یہ مقدمہ چلے گا اور پوری قوم دیکھ سکے گی کہ عدالت اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ ہم نے دوسری درخواست جو دی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جن جج صاحبان کی تقرری ہی اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم نے جو نظام وضع کیا اس کے تحت جن جج صاحبان کی تقرری کی گئی ہے وہ اس مقدمے میں نہ بیٹھے۔ آپ کے علم میں ہوگا، یا میں یاد دہانی کرا دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا حاصل ایک ایسا جوڈیشل کمیشن ہے جس میں اکثریت جو ہے وہ حکومت جو اس وقت مصنوعی حکومت ہم پر مسلط ہے اس کی ہے، اور اس کے ساتھ ایک جج صاحب مل جاتے ہیں، اس میں کچھ جج صاحبان بھی ہیں جن کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے، اور یہ مل کر ایک عددی اکثریت حاصل کرتے ہیں۔ اور تمام جو تقرریاں ہوئی ہیں اس تمام دور میں وہ اسی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوئی ہیں۔ اسی جوڈیشل کمیشن نے تعین کیا ہے کہ کس جج نے کانسٹیٹیوشن بینچ میں بیٹھنا ہے، جہاں آئینی نوعیت کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہے،
پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اس کے حوالے سے فیصلہ انہی جج صاحبان نے کرنا ہے جو اس ترمیم کے تحت مقرر کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے درخواست دی ہے کہ وہ جج صاحبان اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں اور وہ سپریم کورٹ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھی اس سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان اس مقدمے کو سنیں۔ تو یہ دوسری درخواست ہے اب جو پوری قوم کے سامنے لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے آئے گی۔ اس پہ بحث جو ہے اور اس کا جو رد عمل ہوگا عدالت کا وہ پوری قوم دیکھے گی۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں پوری قوم کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اس میں اپنے شعور کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، کیونکہ ہم پاکستان کے آئین کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی اس میں یہ ابہام نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین کیا ہے؟ پاکستان کا آئین کچھ بنیادی حقوق کا مجموعہ ہے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ کے میرے گھر پہ دھاوا نہیں بولا جا سکتا، ہمیں اغوا نہیں کیا جا سکتا، ہمارے بچوں کو بیویوں کو ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے صحافت کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی، ٹرائل کورٹ کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ کس کو معتوب جانو، کس کو سزا دو اور کس کو چھوڑ دو۔ یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں جن پر ایک معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ انسانیت کے قابل معاشرہ ہے، انسانوں کے قابل معاشرہ ہے، وہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ آئین پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی کتاب میں بند ایک فلسفہ ہے، یہ ہماری زندگیوں سے متعلق ضابطے ہیں۔ اگر آئین پاکستان کو بچانے والا کوئی نہیں رہتا یا آئین پاکستان کو بچانے والے وہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس جبر کے نظام کی پیداوار ہیں، تو ہمارا کوئی حق محفوظ نہیں رہتا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ سویلین کی ملٹری عدالت سے ٹرائل کو اسی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں قائم عدالت نے جائز قرار دیا۔ اس 26ویں ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کہہ چکا تھا کہ سویلین کا ٹرائل ایک باوردی افسر نہیں کر سکتا۔ ایک باوردی افسر کا سویلین کا ٹرائل کرنا ہر اس اصول کی نفی ہے جس پر آزاد عدلیہ کا تصور قائم ہے۔ پچھلے 50 سالوں سے یہ جنگ ہم اس ملک میں لڑ رہے تھے کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں فاصلہ ہونا چاہیے، عدلیہ کو انتظامیہ کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک باوردی افسر سے زیادہ تابع کوئی شخص نہیں ہوتا، وہ ایک ڈسپلن کا سے بندھا ہوا ایک شخص ہوتا ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ مقدمہ چلاؤ جس کے حوالے سے اس کے افسران بالا پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، ایک مذاق ہے۔ اور پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک آئین ہے اور جس آئین میں آزاد عدلیہ کا تصور ہے، انسانی حقوق کا تصور ہے، اور جہاں سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتیں چلا رہی ہیں۔ کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے۔ بھارت میں یہ نہیں ہو سکتا، بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہو سکتا، نیپال میں یہ نہیں ہو سکتا، سری لنکا میں یہ نہیں ہو سکتا، افریقہ کے کسی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا۔ آخری ملک افریقہ کا جہاں سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتیں چلاتی تھی وہ یوگینڈا تھا۔ انہوں نے ہم سے یہ سیکھا تھا۔ سن 67 میں مارشل لاء کے دور میں ہمارے آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی تھی، انگریز کے دور میں بھی نہیں تھا۔ اس ترمیم کے ذریعے سویلینز کا ٹرائل ملٹری عدالتوں کے سامنے ہوا۔ اس ترمیم کو ایک طرح سے اس کا چھاپا جو ہے یوگینڈا نے اپنے ملک میں لگایا، اپنے آئین میں۔ اس ترمیم کو یوگینڈا کے سپریم کورٹ نے اس سال 1 فروری کو رد کیا اور کہا کہ کسی مہذب معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت کرے۔ آپ بنائیں عدالتیں، اس ملک میں آپ نے بنائی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں، تو پھر 100 لوگوں کا 125 لوگوں کا ٹرائل کیوں ایک ملٹری عدالت میں ہو؟ مقصد اس کا صرف خوفزدہ کرنا ہے اس قوم کو۔ تو 5 سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے دسمبر 2023 میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ تمام معاملہ کالعدم ہے، آئین کی روح سے یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے، ایک اپیلیٹ بینچ بنایا جاتا ہے اپیل سننے کے لیے، اور وہ بینچ کہتا ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بالکل سموتا ہے اپنے وجود میں سویلین کے ملٹری ٹرائل کو۔ تو ایک شرم کا مقام ہے، اور یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، اور اس فیصلے نے رد ہونا ہی ہے۔ اسی طرح مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک 13 رکنی بینچ نے 8 کی اکثریت سے جولائی 2023 میں فیصلہ دیا تھا، جولائی 2024 میں فیصلہ دیا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے۔ پی ٹی آئی کو ناحق فروری 2024 کے الیکشن سے باہر رکھا گیا، پی ٹی آئی سے سمبل چھینا گیا، اس کا انتخابی نشان چھینا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ انتخابی نشان نہیں ہے
اس لیے پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے بطور جماعت 8 فروری 2024 کے الیکشن میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا، میں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، میری اپیل سپریم کورٹ نے نہیں سنی اور 8 فروری کا دن آ گیا۔ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ رکھا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنا ایک برے فیصلے کا نتیجہ تھا، اور اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے مزید برے فیصلے دیے جو جمہوری حقوق ہیں پاکستان کے عوام کے، ان حقوق کی نفی ہیں۔ تو ہماری بات مانی گئی۔ جولائی 2024 میں یہ کہا گیا کہ در حقیقت پی ٹی آئی ہی نے ووٹ لیے ہیں، پاکستان کی عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے پی ٹی آئی کو کامیاب کیا ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں اسی تناسب سے ملیں گی جس تناسب سے اس کے امیدواروں کو منتخب ہونے دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ فارم 47 کے ذریعے 100 کے قریب ہمارے کامیاب امیدواروں کو ناکام دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود 90 سے زیادہ ہمارے امیدوار جو تھے وہ کامیاب ٹھہرے، اور اس تناسب سے ہمیں قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی ملنا تھی، یہ ہمیں دی گئیں جولائی 2024 میں۔ اور ان دو فیصلوں کو، ملٹری کورٹس کے فیصلے کو اور مخصوص نشستوں کے فیصلے کو رد کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم آئی، جس نے پھر وہی کیا جو مقصد تھا۔ ہماری مخصوص نشستوں کے فیصلے کو بھی ہمارے رد کیا گیا، اور اسی طرح ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو بھی آئین کے مطابق قرار دیا گیا۔ تو یہ ہیں وہ معاملات جن کے حوالے سے پوری قوم کو میں سمجھتا ہوں آج متحد ہونا چاہیے کہ ہمارا آئینی نظام اور آئین کا رکھوالا سپریم کورٹ جو ہے آج 26ویں آئینی ترمیم کے سیاہ سائے تلے کام کر رہے ہیں، ہمارے حقوق پر ایک سیاہ سایہ منڈلا رہا ہے۔ تو آج کا جو مقدمہ تھا جس کی آج سنوائی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، یہ ایک اہم مقدمہ ہے، تاریخی اہمیت کا مقدمہ ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی بھی مقدمہ بالآخر تاریخی اہمیت کا نہیں ٹھہرتا۔ ہم نے بہت سے مقدمے لیے ہیں، جیتے ہیں ماضی میں، وہ اصغر خان صاحب کا مقدمہ ہو، وہ 2009 میں مشرف کے ایمرجنسی کے خلاف جو ہم نے مقدمے کیے اور جیتے وہ ہوں، ان تمام مقدموں میں بہت بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ آئندہ اس ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آئین پامال ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ عدلیہ کی آزادی پر حرف آئے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد ہم اس گرداب میں گھوم کے واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے، کوئی سفر ہمارا آگے کو نہیں بڑھا۔ تو ہم پھر ایک محکوم عدلیہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پھر ایک ایسے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں جس پہ جبر کی حکمرانی ہے۔ لیکن بہرحال ہم لڑتے رہیں گے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لڑیں، ہر اس دور میں ہم کھڑے رہیں جب تاریکی کے سائے گہرے ہوتے ہیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ عمران خان کا یہی حکم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ملک کی عوام کا، اس قوم کا یہ حکم ہے کہ ہم اس تاریکی کے خلاف لڑتے رہیں اور ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب کے اپنے مقدمات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس کو عام زبان میں GHQ حملہ کیس کہتے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے GHQ پہ کوئی حملہ نہیں کیا، وہ اس دن جیل میں تھے۔ 9 مئی کا جو دن ہے آپ جانتے ہیں کس طرح ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس سفاکی کے ساتھ اور ٹی وی پہ لائیو وہ تمام عمل دکھاتے ہوئے گرفتار کیا گیا، بلکہ اغوا کیا گیا، اس پورے عمل کو سپریم کورٹ نے رد کیا اور غیر قانونی قرار دیا۔ لیکن خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے اور ان کے رفقا عمر ایوب صاحب ہوں، شبلی فراز صاحب ہوں، صاحبزادہ حامد رضا ہوں، اور دیگر ہمارے بہت دوست زرتاج گل بھی ہوں، ان سب کے خلاف کیا مقدمہ بنایا گیا کہ چکری میں 4 مئی کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا 5 مئی کو اور 9 مئی کو زمان پارک لاہور میں کہتے ہیں جی خان صاحب نے کوئی میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں یہ سازش تیار کی گئی کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ہم نے حملے کرنے ہیں فوجی تنصیبات پر۔ یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے، اور اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی تائید کرنے کے لیے صرف 2 گواہ پیش کیے گئے، ایک گواہ اور دونوں پولیس اہلکار، کوئی ان کو ایسا بندہ نہیں ملا جس کو غیر جانبدار کہا جا سکے۔ تو یہ پولیس اہلکار کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں چکری کھڑا تھا اور میں نے خان صاحب کو چائے پیتے ہوئے یہ گفتگو کرتے سنا، اور میں پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں پاس کھڑا ہوں، میں کرسی کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے سن لیا۔ ایک یہ گواہ ہے۔ دوسرا گواہ کہتا ہے کہ زمان پارک میں جو خان صاحب کا گھر ہے لاہور میں، اور جہاں ہر شخص جانتا ہے کہ باہر پولیس کا صرف پیرا نہیں، خان صاحب کی اپنی جو ذاتی سیکیورٹی تھی اس کے 3 کارڈن تھے، 3 دائرے تھے
جن سے گزر کے کوئی شخص اندر جا سکتا تھا. اور نہ صرف اندر گیا وہ کہتا ہے میں، اور وہاں جو خان صاحب کا ایک بہت ہی پرائیویٹ لیونگ روم یا ڈرائنگ روم تھا اس میں بھی میں داخل ہو گیا اور وہاں کسی نے مجھے نہیں دیکھا اور میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں میز کے نیچے چلا گیا یا صوفے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور وہاں میں نے سنا کہ خان صاحب یہ حکم دے رہے ہیں یہ کرنا. اور وہاں عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں صاحبزادہ حامد بھی موجود تھے، اور وہاں شبلی فراز بھی موجود تھے اور دیگر لوگ. ان دو پولیس اہلکاروں کی گواہی پر آپ جانتے ہیں لوگوں کو 50 سال سزائیں دی گئی ہیں. عمر ایوب صاحب کو 4 مقدموں میں 10 سال کی سزائیں دی گئی. تو یہ کل شہادت ہے 9 مئی کی سازش کے حوالے سے، مبینہ سازش کے حوالے سے. اسی نوعیت کا ایک مقدمہ اب خان صاحب کے خلاف چلایا جا رہا ہے، اور اس مقدمے میں 3 ہفتے قبل یہ کہا گیا کہ اب یہ مقدمہ ویڈیو لنک کے ذریعے چلے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں اپنی کال کوٹری میں بیٹھیں گے، اور یہی کیا گیا. ان کے سامنے ایک موبائل فون پہ واٹس ایپ کال ملائی گئی جج صاحب کے نمبر پہ. ہم عدالت میں موجود تھے، پنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. وہاں یہ دکھایا جج صاحب نے، یہ دیکھو میرے فون پہ خان صاحب کی شکل نظر آ رہی ہے. نہ ہم خان صاحب سے بات کر سکتے تھے، نہ خان صاحب ہمیں کچھ ہدایت دے سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے کہ کیا گواہ پیش ہو رہے ہیں، وہ کیا گواہی دے رہے ہیں. کہا گیا یہ خان صاحب کی حاضری ہو گئی، ہم نے ان کو پریزنٹ مارک کیا، یہ عدالت میں ہے، اور اس طرح سے ٹرائل چلے گی. ہم نے اس ٹرائل کا بائیکاٹ کیا، واک آؤٹ کیا کمرہ عدالت سے. ہم نے کہا جب تک خان صاحب خود یہاں موجود نہیں ہوں گے، اپنے وکلاء کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، خود نہیں سن رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف کون کیا گواہی دے رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکیں گے گواہوں کی. اور گواہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کی موجودگی میں کانپنے لگ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. تو ہم نے کہا یہ حق ہے خان صاحب کا کہ ان کے خلاف گواہی دینے اگر کوئی آتا ہے تو وہ موجود ہوں، ان کی شخصیت وہاں موجود ہو، ان کا وجود کمرہ عدالت میں ہو. تو ہم نہیں مانتے اس ٹرائل کو. باہر آ کر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ایک پریس ٹاک کی. اس پریس ٹاک کو امریکہ